معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ داستان کوہکاف۔ ملاحظہ فرمائیے کہ پردہ کوہکاف میں ایک بادشاہ شہپال نامی بن شاہ رخ تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سلیمان پر بیٹھا تھا کہ تمام اقلیم کے 18 بادشاہ تھے اور بادشاہ کے محل میں لڑکی تولد ہوئی۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر عبد الرحمن تھا جس نے سلیمان علیہ السلام کی بھی وزارت کی تھی اور تمام عالموں میں لسانی تھا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم لڑکی کا نصیب دیکھو۔ تب عبد الرحمن نے تختہ آگے رکھ کر اس پر قرعہ ڈالا اور ذائچہ لکھ کر اور رمل کی بیاض کھول کر شکلوں کے احکام دیکھ کر مبارکباد دے کر عرض کی کہ اس کے طریق ایسے نظر آئے ہیں جیسے آپ کے ہیں۔ یہ لڑکی 18 سال پر کوہکاف میں بادشاہت کرے گی اور جماعت دیویوں پریاں اس کے زیر فرما رہیں گی اور اس کی تمام تر عیش و مزے سے گزرے گی اور اس کی تمام عمر عیش و مزے سے گزرے گی، مگر 18ویں سال اس کا نصیب کچھ نفی ہوگا۔ اس وقت کے تمام زبردست دیوان بادشاہ کے مخالف ہوں گے اور چاروں طرف سے اتفاق کر کے آئیں گے اور شہر گلستان، ارمو شہر زریں سمینو شہر کاکم کو چھین لیں گے اور تمام ملک بادشاہ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تب دنیا سے ایک آدم زاد آئے گا، اس کی قوت سے پھر یہ ملک ہاتھ آئیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر از حد خوش ہوا اور خواجہ عبد الرحمن سے فرمایا کہ دیکھو وہ آدم زاد پیدا ہوا ہے یا نہیں اور کس ملک میں ہے۔ عبد الرحمن نے عرض کیا کہ دنیا کے ملک عرب میں مکہ نام کا شہر ہے، وہاں ایک سردار عبد المطلب کے گھر وہ لڑکا پیدا ہوا ہے، سو آج اس نے اس لڑکے کا گہوارہ چھت پر رکھا ہے۔ تب بادشاہ نے پری زادوں کو فرمایا کہ پروا دنیا میں جا کر اس لڑکے کو لاؤ۔ ادھر پری زاد اڑ گئے، ادھر اس لڑکی کا نام آسمان پری رکھا اور جشن کی تیاری کی، اور جشن عین کمال پر تھا کہ پری زاد امیر حمزہ کو بما گہوارہ اٹھا لائے اور کوہکاف کے بادشاہوں کے روبرو آ کر رکھ دیا۔ جس وقت پری زاد کی نظر اس لڑکے کے حسن و جمال پر پڑی، وہ تصویر کی صورت حیرت میں رہ گئے۔ بادشاہ نے اس گہوارے کو اپنے نزدیک منگوایا اور امیر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سرمہ سلیمانی منگوا کر اس کی آنکھوں میں لگایا اور دیو پری و جن اور خول و شیر کا دودھ پلوا کر کہا کہ یہ عالم جوانی میں کسی سے نہ ڈرے۔ خواجہ عبد الرحمن نے عرض کیا کہ علم کے آفا سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاہ بھی اسما پری کا اسی کے ساتھ ہوگا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور ایک گہوارہ اپنے یہاں سے منگوایا کہ اس کے چاروں پائے زمرد کے تھے اور پٹیاں اور کھڑے یاقوت کے تھے اور طرح طرح کے بیش قیمت جواہرات اس میں برابر لگے ہوئے تھے۔ اس میں امیر کو لٹایا اور کئی دانے لال شب چراغ اور ریشم طاق میں لپیٹ کر اس گہوارے میں لٹکا دیے۔ ان پری زادوں کو کہا کہ اسی مکان پر رکھاؤ۔ پری زاد جہاں سے امیر کا گہوارہ لائے وہیں رکھ آئے اور اپنے بادشاہ کو خبر دی۔ سب ہیڈنگ بزر جمر کا نوشیروان کے پاس جانا اور گستم کو روانہ کرنا اور عمر عیار کا استاد کے حق میں بدی کرنا۔ روایت ہے کہ وہاں خواجہ عبد المطلب نے خواجہ بزر جمر کے کہنے پر اپنے آدمیوں کو کہا کہ چھت پر جا کر دیکھو کہ گہوارہ آیا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اور گہوارہ ہے اور جس کی جوت سے تمام چھت چمک رہی ہے۔ خواجہ کو خبر دی کہ امیر کے گہوارے کو لے آئیں۔ بزر جمر نے خواجہ عبد المطلب سے کہا کہ آپ ان تینوں کی پرورش میں تغافل نہ فرمائیں اور ان کو بادشاہ ہفت اقلیم کے بیٹے کہا کیجیے۔ اب بندہ رخصت ہوتا ہے کہ بادشاہ کے حضور میں میرے دشمن بھی ہیں، اس واسطے جلد جاتا ہوں اور جو گزارش نامہ آپ کی خدمت میں بندہ ارسال کیا کرے آپ مطالعہ فرما کر اس پر عمل کریں۔ خواجہ عبد المطلب نے ایک عرضی اپنے احوال کی لکھ کر بزر جمر کو دی کہ بادشاہ ہفت اقلیم کے حضور میں گزارش کریں۔ تب بزر جمر رخصت ہوئے اور کئی روز میں راہ طے کی اور مدائن میں پہنچے اور بادشاہ کو نظر پیش کی۔
میر منشی نے خواجہ عبدالمطلب کی عرضی کو پڑھ کر سنایا، جس کا یہ مضمون تھا کہ ہم بادشاہ کے دعا گو ہیں اور جو ہم پر مہربانی فرمائی ہے، امید یہ رکھتے ہیں کہ اس جناب کی الطاف سے ہم دعا گو میں کیسے خطا کریں گے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کے کئی ایک دن کے بعد ایک روز بادشاہ بارگاہ جمشیدی میں کے کاؤس کے تخت پر بیٹھا تھا کہ چین کے اخبار گزرے۔ خفیہ نویس نے لکھا تھا کہ خاقان اعظم کا لڑکا بہرام گرد خاکات چین نام بجائے باپ کے تخت نشین ہوا اور اس کی زور آوری کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جب شکار کو جاتا ہے تو گھوڑے کو ملا کر جس ہاتھی کی پشت پر گھونسا مارتا ہے اسے گرا دیتا ہے اور شیر مست کا کان پکڑ کر لے آتا ہے۔ سوائے چین کے اور ملک بھی اس نے اپنے قبضے میں کیے اور سال بسال ترقی پر ہے اور کئی سال سے آپ کو خراج نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں شاہ ہفت کشور سے بزور شمشیر نال بندی لوں گا۔ یہ خبر سن کر بادشاہ فکر میں پڑ گیا اور بزرجمر سے پوچھا کہ اس کا کیا علاج کریں۔ عرض کی لازم تو یوں ہے کہ اس نے ابھی واقعی زور نہیں پکڑا اور نہ ابھی قائم ہوا، اور جب خلق اس کے پاس ہوگی اور وہ مسلط ہوگی تو پھر اس کا اکھاڑنا مشکل ہوگا۔ کسی خانہ زاد کو اگر اجازت ہو تو اس کو سنبھلنے نہ دے، باندھ کر حضور میں لائیں۔ فرمایا تم مختار ہو، جس کو مناسب جانو اس کو روانہ کر دو۔ بزرجمر نے ایک سپہ سالار گستم بن اشک زری کنس ساسانی کو بادشاہ سے خلعت لا کر 12,000 سوار ساسانی کی جمعیت سے بہرام گد کا خان کی طرف روانہ کیا جب تک کہ چین پہنچیں۔ سب ہیڈنگ 2 کلمے داستان امیر امرو کے سنیے۔ جبکہ مکہ میں پرورش ہوتی تھی اور عادیہ بانو ان تینوں لڑکوں کو دودھ پلاتی تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ امیر کا بدن دبلا ہوتا جاتا ہے اور امرو روز موٹا ہو رہا ہے۔ سب حیران تھے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ ایک رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ امرو نے امیر اور مقبل کو پلنگ کے نیچے گرا دیا اور گھٹنوں کے بل چلنے لگا۔ رات کو چپکے سے جاتا اور ہزار بند چھلا انگوٹھی نت عورتوں کے گھر میں سے چرا کر لاتا اور عادیہ بانو کے پاندان میں چھپا دیتا۔ صبح کو سب دھوم مچاتی کہ چوری ہو گئی۔ جب پاندان تلاش کرتی تو وہ مال دائی کے پاس سے نکلتا اور وہ شرمندہ ہوتی۔ اس طرح کچھ دن کے بعد وہ لال شب چراغ جو امیر کے گہوارے سے بندھے ہوئے تھے ان میں سے ایک غائب ہو گیا۔ یہ خبر خواجہ بزرجمر کو ملی۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا۔ ناچار ہو کر غلام اور لونڈیوں کو باندھا اور دائی کو بھی دھمکایا کہ اس لال کو پیدا کریں، نہیں تو ایک ایک سے بری طرح سمجھوں گا۔ سب روتی تھی کہ ہم نے نہیں لیا اور یوں آپ مالک ہیں، جو چاہیں کریں۔ امرو کے گہوارے کے پاس آ کر دیکھنے لگا تو امرو کا گال سوجا معلوم ہوا۔ اس سبب سے وہ لال تو بھول گئے اور دائی سے پوچھنے لگے کہ یہ اس کو کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ رات کو اچھا سویا تھا، اس وقت خدا جانے اس کو کیا ہوا ہے۔ خواجہ نے معلوم کرنے کی خاطر گال پر ہاتھ رکھ کر ذرا دبایا تو امرو کے منہ سے وہ لال نکل پڑا۔ خواجہ حیران ہوئے اور کہا کہ خدا خیر کرے، یہ لڑکا تو بڑا چور ہوگا۔ جن جن کو باندھا تھا کھول دیا اور دائی سے معذرت کی۔ غرض اس کے ہاتھ سے سب نالاں تھے۔ جب یہ لڑکے 5 سال کے ہوئے تو عبدالمطلب نے جتنے اشراف مکہ تھے سب کی ضیافت کی اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان لڑکوں کو اخوند کے پاس مکتب میں بٹھلاؤں، کہ ماں باپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اخوند اس محلے میں تھا کہ تمام قوم بنی ہاشم اور بنی امیہ کے لڑکے اس کے پاس پڑھتے تھے۔ امیر و مقبل اور امرو کو اس کے پاس بہت سی شیرنی لے کر گئے اور پڑھنے کو بٹھلایا۔ اول روز بسم اللہ پڑھوائی، دوسرے دن سب لڑکے پڑھنے لگے اور اخوند پڑھانے لگا۔ اخوند امیر اور مقبل کو جو کہتا وہ وہی پڑھتے تھے، لیکن جب امرو نے تکرار شروع کی تو اخوند حیران ہوا کہ یہ عجیب طرح کا لڑکا پڑھنے کو آیا ہے یا پڑھانے کو آیا ہے۔ اخوند کہے الف تو امرو کہے برحق۔ اخوند نے کہا میں تجھ سے کیا کہتا ہوں اور تو کیا کہتا ہے؟
آپ نے کہا الف اور میں نے کہا برحق، یعنی الف واحد ہے، ذات خدا تعالیٰ کی، ذات خدا تعالیٰ کی، اور یہ ذات خدا برحق ہے۔ غرض اس طرح یہ ہزار خرابی دشواری اول پٹی پڑی۔ جب دوسری تختی شروع ہوئی تو استاد نے عمرو سے کہا کہ الف خالی، بے کے نیچے ایک نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، سے کے اوپر 3 نقطے، جیم کے اندر ایک نقطہ۔ عمرو نے جو یہ سنا تو اخون کی طرف دیکھ کر قاعدے کو بند کر دیا۔ امیر اور مقبل کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ چلو ہم گھر چلیں، ہم اس بد تہذیب اخون سے سبق نہیں پڑھیں گے۔ ہم کو اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہے یا حساب کے لیے؟ یہ تو بڑا خائن ہے، کسی پاس 1، کسی پاس 2، کسی پاس 2، کسی پاس 3، کسی کے درمیان 1، اس سے ہم کو کیا؟ جو اسے یاد رکھیں۔ اخون نے خواجہ عبدالمطلب کی خدمت میں جا کر کہا کہ عمرو امیہ ساربان کا بیٹا سخت شریر ہے، اس کو کسی اور اخون کے حوالے کیجیے، مجھ کو بہت حیران کرتا ہے، امیر حمزہ کو بھی پڑھنے نہیں دیتا۔ خواجہ نے اس کو رخصت کیا اور چاہا کہ عمرو کو امیر سے جدا کریں۔ امیر نے رونا شروع کیا اور کہا اگر عمرو مجھ سے جدا ہوگا تو میں زندہ نہ رہوں گا۔ ناچار پھر اسی اخون کے پاس بھیجا۔ ہر روز پڑھتے تھے، جتنے لڑکے پڑھتے اپنے اپنے گھروں سے ناشتہ لے جاتے تھے اور دوپہر کو سو کر اٹھتے، تب وہ کھانا کھاتے۔ تو ایک روز عمرو نے دیکھا کہ سب سو گئے ہیں، تو چپکے سے اٹھ کر سب کا ناشتہ اٹھا کر اخون کے سرہانے تکیوں کے نیچے چھپا کر آپ سو رہا۔ جب تمام لڑکے جاگے تو دیکھا کہ ناشتہ نہیں ہے، تب اخون پر ظاہر ہوا۔ اخون نے کہا کہ سوائے عمرو کے کسی کا کام نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب دودھ پیتا تھا تو امیر کے گہوارے سے جواہر چرایا تھا۔ عمرو کو جگایا اور کہا کہ کھانا کدھر گیا؟ عمرو نے کہا میں تو سوتا تھا، مجھے کیا معلوم ہے، ڈھونڈو جس نے چرایا ہوگا، معلوم ہو جائے گا۔ اخون نے کہا جا تلاش کر۔ عمرو تلاش کرنے لگا، پہلے سب لڑکوں کو اٹھا کر جھاڑا، بعد اخون کا بچھونا نکال کر پیٹی میں تکیے کے نیچے سے وہ تمام نکالا اور آواز بلند کہنے لگا دیکھو صاحب، آپ لڑکوں کا کھانا چراتے ہیں اور مجھ کو دھمکاتے ہیں۔ اس وقت 4-5 بھلے مانس اور بھی کھڑے تھے تو اخون بیچارہ نہایت شرمندہ ہوا۔ اس وقت 2 کمچیاں عمر کو ماریں، لیکن امیر نے خطا معاف کرا دی۔